مخیر حضرات کو، ان کو میں درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی، اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا میں میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا یا رب العزت تو میرا مالک اور خالق ہے، تجھے تو بھوک اور پیاس نہیں لگتی اور تو ان چیزوں سے عاری ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب ہمارے پاس آئے اور ہم اسے کھلائیں یا نہ پلائیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ میرا بندہ جو تیرے در پر آیا اور پیاسا تھا یا بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے کچھ مانگا، تو نے اس کو نہیں دیا، وہ میں ہی تو تھا. گویا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دیں کہ ہمارا دین انسانیت کا دین ہے. یہ ہمیں درد آشنائی سکھاتا ہے، یہ ہمیں احساس کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے زندگی میں کہ ہم نے ان لوگوں کو جو ہمارے ہی بہن بھائی ہیں کسی تکلیف میں یا کسی مشکل میں مبتلا ہیں، تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دینا بلکہ ان کی اس مشکل کو دور کرنا ہے. اور جس حد تک اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں کو ان تک بھی پہنچانا ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے حوالے سے، اور مسلسل جو ہمارے پروگرام اس تواتر سے ہی ہو رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کی مشکلوں کو آسان کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کی مدد کر کے ان کو جلد از جلد ان کے گھروں میں دوبارہ سے آباد کر سکتے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی حوالے سے آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے دین کے حوالے سے کہ اس وقت جو لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اگر وہ جو دین کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہے، تو دین نے ان کو اس حوالے سے کیا رعایت دی ہے. اس موضوع پہ گفتگو کے لیے جو معزز مہمان ہمارے پاس تشریف فرما ہیں آج کی اس نشست میں، ان کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے پہلے قابل احترام مہمان مفتی اہتمام الحق تھانوی صاحب، جو معروف اسکالر ہیں اور دین کے حوالے سے آپ کی خدمات، آپ کے خاندان کی خدمات ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے دوسرے معزز مہمان شاہ زمان تاجی صاحب، جو معروف قوال ہیں، اور آپ چونکہ صوفیہ کرام کا جو کلام ہے وہ ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں اور ان سے ایک خاص تعلق بھی رکھتے ہیں، تو یہ بھی دلوں میں درد کو جگاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جو تکلیف میں یا درد میں لوگ مبتلا ہیں ان کے درد کو دور کرو اور ان سے محبت کرو. تو یہ بھی قوال ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر تمام بہت سارا کام ایسے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو میں بھی پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہوں گی آپ کو. السلام علیکم اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے آج کے پروگرام کے لیے. ہمارے تیسرے معزز مہمان نور احمد میمن صاحب ہیں، جو سندھ رائٹرز اینڈ تھنکرز فورم کے جو ہیں وہ کوارڈینیٹر ہیں. آپ ویسے ماشاءاللہ بہت ساری کتابوں کے خالق بھی ہیں. اس وقت جو تمام کام ہو رہے ہیں سندھ میں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کی آرگنائزیشن اور آپ خود بہت زیادہ اس میں کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کے حوالے سے جو بہتری کے کام ہو رہے ہیں اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اس حوالے سے لکھ کر بھی لوگوں کو معلومات دے رہے ہیں کہ انہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. نور صاحب پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. بہت شکریہ پروگرام میں آمد کا. مفتی صاحب آپ سے آغاز کریں گے کہ ہمارا دین جو ہے وہ انسانیت کا دین ہے اور ایک دوسرے کے کام آنے کا دین ہے. تو ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا حقوق ہے؟ ہمارا دین اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
مجھے یہاں پر حاضری کا موقع بھی دیا، اور ایسے موقع پر کہ جس میں ہمارا ملک، ہمارے بھائی بہن بچے اس وقت جس مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، اس میں اپنا بھی حصہ ڈالنے کا مجھے موقع دیا۔ صحیح۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، دیکھیں انسان پر انسان کے تو بہت سے حقوق ہیں، اور قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بے شک اس کے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جو صورتحال اس وقت جس سے ہم اور بلکہ پورا ملک اس سے جو ہے نبردآزما ہے، اس کو صورتحال جو پیش ہے، ایسی صورت میں جو ہمارے متاثرہ جتنے بھی افراد ہیں سندھ میں خاص طور سے، تو ان کے لیے جو ہم ہیں یہاں پر شہروں میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے، ان پر اس وقت بہت ہی بڑا حق ہے ان حضرات کا۔ بے شک۔ اور جیسے کہ قرآن کریم میں بھی یہ بات آتی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور یہ پوری آیت جو آخر تک ہے، تو آخر میں آپ کو ملتا ہے اولئک ھم المفلحون، جی بالکل، کہ وہ فلاح پانے والے اور وہ کامیاب ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں کامیابی جو ہوتی ہے، ہم بہت سے مختلف معیار ہم نے دنیا میں اس کے قائم کر لیے، لیکن جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے معیار سمجھا جاتا ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب سے بڑھ کر۔ تو جو قرآن کریم جس کو کامیاب کہہ دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس میں اس آیت کے ضمن میں جہاں پر اور لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ فلاح پانے والے کون ہیں، اس میں ایک ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو مشکل وقت میں کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں، چاہے وہ مالی طور پر کریں یا کسی بھی اس میں کریں۔ تو سب سے بڑھ کر جو اس وقت ہمارے اوپر میں سمجھتا ہوں بحیثیت انسان اور پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جو ہمارے اوپر حق ہے ان لوگوں کا، وہ یہی ہے کہ اس ایسی مشکل گھڑی میں ان کی مدد کریں، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ بالکل، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جو کہ غیر مسلم تھا، جی، تو ایک مرتبہ وہ نہیں آ سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ تو اس سے جب پوچھا تو پتہ چلا وہ بیمار تھا اور بہت ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت میں تبلیغ بھی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ دولت رکھی تھی، تو اس نے اس کو قبول کر لیا اور وہ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ، اور ایسے بے تحاشا واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلم یا غیر مسلم کی قید نہیں ہے، انسان کی اصل میں تو مدد بات کرنی انسانیت چاہیے۔ کی ہے اس جی، وقت۔ تو اس وقت انسانیت کی ہی بات ہے، اور ہر اس پر ہمیں چاہیے کہ ان کے کام آئے، کہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ اور ہمارے دین میں تو اللہ تعالیٰ نے، ہم خوش قسمت ہیں بحیثیت ایک مسلمان کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ جو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، بالکل صحیح، تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے آخرت میں آپ کے لیے کام آ سکتی ہے، تو اس میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بلکہ میں آخری یہ بات کر کے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں اس میں ذرا سا یہ بات کروں گا، ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم بیٹھ کے ان کے لیے دعا کریں، اور ایک خندہ پیشانی سے بھی پیش آ جانا یہ بھی صدقہ ہے۔ بے شک، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک عام طور پہ فضا یہ پائی جا رہی ہے، میں نے ایک دو جگہ سنا بھی کہ جی ان کے اوپر سیلاب آیا ہے، ایک خاص طبقے کا، ایک خاص صوبے کا نام لے کے مجھے یہ بات سنائی گئی کہ جی ان کے اوپر سیلاب آیا ہے تو انہی کے صوبے والے ان کی مدد کریں نا، ہم کیوں یہاں پر، مطلب یہاں شہر کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ مدد کریں، ہم کیوں کریں، ہم تو خود پہلے ہی۔ تو ٹھیک ہے، ایک جذبات میں بات کوئی کہہ دے، بظاہر وقتی طور پر اپنے جذبات کو تو سکون مل جاتا ہے، لیکن ایسی باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کہیں اسی پہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ بے شک، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم بھی، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں خود پریشان ہوں، ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ، لیکن پھر ایسی بات بھی نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، بالکل صحیح، اور اس میں جو ہے دعا کریں، کم از کم دعا کرنے سے آپ کو بھی دعا کرنے کا ثواب مل جائے گا، ہو سکتا ہے آپ ہی کی دعا کسی کے حق میں بالکل ان کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے بڑا جو حق ہے ہمارے اوپر اس وقت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ صحیح، آپ نے جیسے فرمایا نا کہ ہم دوسروں کے بارے میں ایسی
ایسی بات نہ کریں تو بحیثیت مسلمان تو ہمارے آقا کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی ایک حصے میں درد یا تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. تو یہ باتیں ہم کیوں یاد نہیں رکھتے کہ خدا نہ خواستہ ان کی جگہ پر ہم ہوتے تو کیا وہ لوگ آ کر ہماری مدد نہ کرتے. تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے جو جذبات سو گئے ہیں نا ایسے لوگوں کے جو اس طرح سوچتے ہیں ان کو ہم دوبارہ سے جگا رہے ہیں, اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم سب ایک ہیں, ہم ایک قوم ہے, ایک ملت ہے, اور ہم نے مل کر ہی تمام کاموں کو کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. شاہ زمان صاحب, آپ کا تعلق جو ہے وہ صوفیزم سے ہے, صوفیانہ کلام پڑھتے ہیں, دنیا بھر میں صوفیوں کی تعلیمات پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے آج کل. آپ جہاں چلے جائیں صوفیزم کے بارے میں جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں. تو یہ صوفیوں کا کون سا پیغام ہے جس کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام ناظرین اور حاضرین کو. دیکھیں صوفی ازم جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں, صوفی ازم ایسا ہے جیسے خواجہ صاحب سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا, خواجہ معین الدین. وہاں خانقاہی نظام تھا. صحیح. خانقاہی نظام میں اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک وقت میں اس دور میں 500 ہزار آدمی بصورت لنگر کہیں گے ہم اس میں وہ لنگر وہاں کھاتے تھے. اور وہ اسلام کا جو ساؤتھ ایشیا اس ریجن میں بہت بڑا کردار جو ہے صوفی ازم کا ہے. صحیح. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ چل رہے ہیں. اور ہماری یہ قوال ویلفیئر ٹرسٹ ہے, میرے والد استاد محمد ذکی تاجی قوال مرحوم تمغہ امتیاز, استاد بہاؤالدین قوال تمغہ امتیاز, یہ ہم اپنے بزرگوں سے دیکھتے ہیں. اپنی آمدنی میں سے ہم 25% ان کاموں کے نہیں رکھتے ہیں. ویلفیئر کے لیے, لوگوں کی بھلائی اور ویلفیئر کے علاوہ بھی ہوتا ہے. صحیح. اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے. آپ کو سب سے اپنے گھر سے سٹارٹ کرتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پھر یہ کچھ سلسلہ چل تو بہت پہلے سے رہا ہے. تو ہمارے صدر صاحب ہیں سیف الدین محمود بہاؤالدین صاحب کے لڑکے. صحیح. میں جنرل سیکریٹری ہوں قوال ویلفیئر ٹرسٹ کا. تو ہم نے یہ جب یہ فلڈ آیا تو ایک دم ہی اچانک ہوا تھا, کیونکہ کراچی میں پاکستان میں یعنی کہ سندھ میں پنجاب میں سب جگہ بارش ہو رہی. تو ہم نے سوچا کیا کرنا ہے اب. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ کتنی شدت ہے اس میں, اور بڑھتا ہی چلا گیا تیزی کے ساتھ, اور مزید بڑھتا چلا گیا. پنجاب کا بھی پتہ چلا, وہاں بھی خیبر پختونخوا میں بھی نقصانات ہوئے ہیں, پنجاب میں ہوئے ہیں. جو سب سے زیادہ ہمارا سندھ متاثر ہوا ہے. اتنا بڑا فلڈ کا پتہ نہیں, پہلا جو آیا تھا اس سے بھی زیادہ. جی یہ تو کئی گنا زیادہ تھا پہلے والے کی نسبت. ابھی تو یہ کھانے پینے کا بھی یہ تو اسٹارٹ کر رہا ہے. بالکل. اب آگے آ رہی ہے سردی. جی جی. جو ٹھنڈا موسم اس میں ابھی تو خیمے پرووائڈ کیے ہیں اور یہ مچھردانی دے دی ہیں. ہم جب گئے ہیں آپ یقین کریں گے اٹلی ہمارے آنسو آ گئے. ایسا ہی ہے کہ لوگوں کے بچوں کو دیکھ کر دکھ ہو رہا ہوتا ہے, پیروں میں چپلیں نہیں ہیں, پاؤں میں چپل نہیں ہے, ننگے پیر. اور اب ان کو موٹے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے, ان کو کمبل اور لحاف کی ضرورت ہے. اب زیادہ اور زیادہ ضرورت پڑے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ پتہ نہیں سال لگے, 2 سال لگے, 3 سال لگے, اس کا پتہ نہیں ہے. لوگ تو ابھی کر کے جو پیچھے جی ہم نے کر لیا, نہیں ایسا نہیں ہے. اس کو کنٹینیو رکھنا ہے, کرنے کا کام نہیں ہے, مسلسل کرنے کا کام ہے. کنٹینیو رکھنا ہے اس کو. جتنی ہماری بساط ہے, جیسے ہمارے ڈونر ہیں, ڈونر کیا ہیں, وہ صوفی ازم سے ہمارے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اس میں مسلم بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اور کچھ ہمارا اپنا بھی سسٹم ہے اس پہ چلا رہے ہیں. اور بس یہ کہ اللہ پاک کروا رہا ہے, وہی اسی کی شان ہے, وہی کرواتا ہے. اور جتنا ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. اور ہماری یہی گزارش ہے, جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جتنی ویلفیئرز ہیں, ان کو دل کھول کے اب عطیات دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ دیکھیں وہاں جب ہم پہنچے نا ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا. سندھ گورنمنٹ نے ان کو خیمے پرووائڈ کر دیے, کچھ میں مچھردانیاں دے دی تھی جو ہم نے دیکھا آنکھوں سے, پر وہاں فوڈ کا نہیں تھا انتظام, پانی کا نہیں تھا. اور جیسے روز مرہ کی اشیاء ہوتی ہے, ہم جیسے ڈرائی ہوتا ہے, بسکٹس ہو گئے, چنے ہو گئے, یہ ہم لے کے یہ بھی تھا. اور ہم نے پھر وہاں پر کھانے کا بھی تقریباً ہفتے بھر کا ہم نے انتظام کرا تھا. صحیح. اور جو ہم سے ہو رہا ہے ہمارا وہاں کانٹیکٹ ہے, تو مسلسل آپ لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے, جو نیڈز ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. ہفتے میں جو ہمارے پاس آتا ہے اور جب جمع کرتے ہیں وہ آپ لوگ کو پہنچاتے ہیں. مخیر حضرات جو کر رہے ہیں. اچھا کون سے ایریا میں زیادہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ کرم پور گئے تھے, جام شورو, اچھا, اور کوٹری. ہم آگے جا نہیں سکے کیونکہ اس ٹائم میں حالات اس قسم کے نہیں تھے کہ ہمیں آگے, جن کے پاس بوٹس تھی صرف وہ لوگ آگے جا سکتے تھے. لیکن آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ
آپ لوگ اپنی ہی آمدنی کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ جن کو ضرورت ہے. تو جب کوئی بھی انسان اپنی آمدنی کا کوئی بھی حصہ تھوڑا یا زیادہ کسی دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے, دوسرے کے روزگار کو اچھا کرنے کے لیے, دوسرے کے خوراک کو اچھا کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی باقی کی آمدنی کا ضامن بن جاتا ہے. تو آپ لوگ اپنی برکتیں بڑھا رہے ہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. جی بالکل. جو ہمارے ڈونر ہیں امریکہ, کینیڈا, صحیح, لنڈن, اب تو جناب ہر طرح سے ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں, اور ان کا مزید میں شکریہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ادا کرنا چاہتا ہوں. ہر شخص اپنے طور پہ کوئی کر رہا ہے کہیں بھی دے رہا ہے, اور کرنا اچھی چیز ہے, چاہیے. ہمیں نہیں کسی کو بھی دے, پر یہ وہاں بھی ضرورت ہے. یقیناً. نور احمد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ لوگ چونکہ سندھ کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, تو آپ نے ابھی جو حالات ہیں ان کو جب آپ لوگوں نے انیشلی دیکھا اس وقت کیسا پایا, اور آپ لوگوں نے کیا کیا کام پھر وہاں پر کیے؟ ہم نے سندھ رائٹرز اور تھنکرز فورم کے پلیٹ فارم پر سندھ کے جو ادیب دانشور اور انٹلیکچوئلس ہیں جی جی ان کے گروپس جو ہے وہ گئے ہیں اندرون سندھ میں جو متاثرہ علاقے ہیں, ضلع ٹھٹا, ضلع جام شورو, ضلع سیون کا علاقہ ضلع جام شورو میں ہی آتا ہے, ضلع دادو. تو ان اضلاع میں جو ہے وہ ہم گئے ہیں, اور ان اضلاع میں جو صورتحال ہے وہ صورتحال کا بہت سارا نقشہ پاکستانی قوم کے سامنے ہے, بالکل ایسے ہی ہے, پاکستانی عوام کے سامنے ہے, سب لوگوں کے سامنے اس کے مشاہدات ہوتے رہے ہیں. جو صورتحال ہے کہ ایک تو سیلاب اور بارشی سیلاب کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ, لیکن جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں, جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ صورتحال اور اس سے مزید خراب ہے. صحیح. اس کی وجہ سے بیماریاں جو ہے وہ ڈینگی اور ملیریا خاص طور پر, یا پیٹ کی بیماریاں, الٹیاں اور اس طرح کے ڈائریا وغیرہ, اور جلدی امراض بہت پھیلے ہوئے ہیں, جلدی امراض اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں تقاضا کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میڈیکل کیمپس لگیں اور لوگوں کی جو ہے وہ وہاں مدد ہو اور امداد ہو, ان کے ساتھ تعاون ہو. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ظاہر ہے گھر تباہ ہوئے ہیں, اور جب گھر تباہ ہوئے ہیں تو وہ ٹینٹس میں آ گئے ہیں, وہ روڈز پر آ گئے ہیں. ٹینٹس سب لوگوں کو نہیں ملے, بہت سارے لوگ, آپ ابھی بھی سندھ میں جائیں تو سندھ میں بہت سارے لوگ روڈوں پر اپنی چارپائیاں چار جو ہے وہ لکڑیوں پر کھڑی کر کے اس کی چھاؤں بنا کے اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ گرمیوں میں یہ چھاؤں تو ان کے لیے گزارا بن جائے گی, لیکن جیسے جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس تبدیل شدہ موسم میں وہ اپنا وہاں تحفظ نہیں کر سکیں گے, اور پھر یہ سردی کا موسم جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب اور تکلیف دہ بات جو ہے وہ بن جائے گی. تو اس میں یہ ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو گھر بنانے میں جو ہے وہ مدد کی جائے. پاکستانی قوم نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سندھ کے لوگوں نے, شہری لوگوں نے, جو سندھ کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے بساط پر بڑی کوشش کی ہے, اس میں حصہ ملایا ہے اور لوگوں کی امداد کی ہے, مسلسل کر رہے ہیں, مدد کی ہے, مسلسل کر رہے ہیں. لیکن یہ وقت ایسا ہے, نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس میں وہ مواخات کا جذبہ, مواخات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار کرایا تھا. مکے کی زندگی میں اپنے جماعت کے اندر مواخات کرائی تھی, اور مدینے میں جو ہے وہ ریاست کے اندر مواخات کرائی تھی. وہ مواخات یہ تھی کہ جو حفظ تھے وہ حفظ ناٹ کی مدد کریں, جو حفظ تھے وہ اپنے پورے مال میں سے آدھا مال جو ہے وہ حفظ ناٹ کو دے دیں. تو یہ مسلمان کی جو جماعتی زندگی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بنیاد ڈالی ہے, اور یہ ہمارے رسول کی ہمارے لیے بتائی ہوئی راہ ہے, ایک عملی راہ ہے. تو ایسے موقعوں پر یہ مواخات کے جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے جو حفظ ہیں وہ اگر حفظ ناٹ کے لیے جو روڈوں پر آ گئے ہیں, جو سڑکوں پر آ گئے ہیں, جو کیمپوں میں آ گئے ہیں, ان لوگوں کی فل مدد ہونی چاہیے. اور گھر بنانے کے لیے اگر ہمارے سرمایہ والے صاحب ثروت لوگ یا اپر مڈل کلاس کے لوگ وہ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں, اگر ایک ایک افیکٹڈ آدمی کو بھائی بنائیں اور اس کے گھر بنانے کے لیے اندرون سندھ کا گھر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 لاکھ میں بن جاتا ہے. یعنی 2 کمروں کا گھر جس میں بنیادی تحفظ ان کو حاصل ہو سردی سے, گرمی سے اور ہوا سے, مچھر سے,
وہ اس طرح کا گھر بن جاتا ہے. اگر ایک ایک آدمی کو اگر گنجائش تو ہو تو 2-3 آدمیوں کو اس طرح مواخات کے عمل سے اپنا بھائی بنائے, یعنی اون اے فیملی کر لیں کہ ہاں ایک ایک فیملی کو اون کرے جو بھی ہمارے شہری لوگ مخیر ہیں اور ان کے لیے گھر بنے, تو یہ ایک مستقل جو ہے وہ ان کی ایک مدد ہوگی. بالکل صحیح. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یتیم بچے پر, کسی یتیم بچے کے جسم پر کسی آدمی کا دیا ہوا کپڑا جب تک پڑا ہوتا ہے اس وقت تک وہ اس آدمی کے لیے تحفظ کا کام کرتا ہے, سلامتی کا کام کرتا ہے. اب جب ایک کپڑا جو ہے انسان کے لیے اتنے تحفظ اور سلامتی کا کام کرتا ہے, تو آپ جب ایک گھر بنا کے دیتے ہیں تو وہ کتنا سلامتی اور تحفظ کا کام کرے گا. ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. ہمیشہ کے لیے صدقہ بڑا جاریہ اچھا پوائنٹ آپ ہوگا. نے ریز کیا. بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک مہمان بھی آئے اور یاسمین لاری صاحبہ جو کہ اس حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں وہاں پہ, انہی کے حوالے سے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے تو 4-5 لاکھ بتایا, انہوں نے بتایا اس سے بھی بہت کم میں گھر بن سکتے ہیں, یعنی 1 لاکھ میں بھی 2 گھر بن سکتے ہیں. انہوں نے اتنا کم بتایا. جی ہاں بالکل. اور انہوں نے کہا کہ وہ مٹیریل بھی ہم لوگ وہی استعمال کرتے ہیں جو گاؤں میں اویلیبل ہوگا, آس پاس جو مل جاتی ہیں چیزیں, مٹی سے بناتے ہیں اور کچھ اور چیزیں ملا کے, تو بانس وغیرہ کا استعمال کر کے. تو انہوں نے بڑے اچھے گھر بنا کے اس کا ہم سے شیئر بھی کیا کہ کچھ علاقوں میں انہوں نے بنائے ہیں, وہ ہم نے دکھائے بھی لوگوں کو. تو میرا خیال ہے آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ایک ایک فیملی کو اون کریں اور مواخات کی مثال کو پھر سے دہرائیں, اور جب قیامت کے دن اپنے آقا کے حضور حاضر ہوں گے تو یہ بتا سکیں گے کہ ہاں ہم نے آپ کے جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کر کے دکھایا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. مولانا صاحب آپ کے پاس سوال لے کے آنا چاہوں گی کہ کچھ ایسے معاملات کبھی ہوئے ہوں گے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہوگی, کبھی کوئی ایسے حالات ہوئے ہوں گے, کوئی قحط پڑا ہوگا, کوئی پانی آ گیا ہوگا, تو اس وقت آپ نے کیا تعلیمات دی تھیں اور کس طرح سے ان چیزوں کو ہینڈل کروایا تھا؟ دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں, صحابہ کے دور میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب قحط سالی کا ہو گیا سلسلہ, تو اس میں ایک قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے, تو اس میں جب اس کی آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے, کسی نے ان کی کچھ, تو ایک صحابی جو تھے وہ انہوں نے اس کا یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ قحط سالی اس وقت تھی, اور اس وقت جو تھا یہ آپ نے جو ہے اس میں لوگوں نے یہ کیا, انصار جو تھے صحابہ, انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو صدقہ اور یہ سلسلہ تھا وہ چونکہ کافی اچھے حالات ہو چکے تھے, تو اس طرف ذرا اپنی کھیتی باڑی اور ان چیزوں کی طرف سے توجہ کم ہو گئی, جس کی وجہ سے پھر وہ خراب ہوئے اور قحط سالی کا. تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں تو اور بھی زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. بالکل. تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو مطلب اس طرح سے اس طرح کا عمل کر کے کہ بالکل ہی اس طرف سے آپ توجہ اپنی ہٹا لیں اور اس طرح صدقہ خیرات کو آپ جو ہے کم کر دیں. ہوتا ہے بعض مرتبہ انسان اپنی دیگر زندگی کے دیگر اس میں لگ جاتا ہے, ان چیزوں کو ہوتا ہے, بہت سی پریشانیاں چھوڑ ہوتی ہیں, دیتا ہے. تو اس کو فرمایا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے کہ تم صدقہ اور خیرات اس طرح کے کام چھوڑ دو گے تو اس سے ظاہر سی بات ہے تمہیں نقصان ہے. اور قحط سالی کے دور میں فرمایا کہ یہ تو اور بھی زیادہ, اس میں تو اور زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہے کہ اگر ہوتا ہے ایک انسان کا عام طور سے ذہن ہوتا ہے کہ جی کیا کریں, مشکل ہے, کیسے کر سکتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہے, تو اس کا تو ہمیں جو اسلامی تعلیمات ملتی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ پھر تو اور زیادہ کرو تاکہ تمہاری بھی مشکل ہو اور دوسری کی بھی جو ہے وہ مشکل آسان ہو. بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ صدقہ اور اس مدد کے حوالے سے اتنی آیاتیں اور اتنی آیات اور اتنی احادیث, اتنے احکام ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ جو مال ہے یہ تو آپ کے پاس رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی اس لیے کہ آپ سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو ملتا رہے اور سب کے مسائل اور سب کی مشکلات جو یہ زکوٰۃ کا سسٹم اسی لیے تو ہے, ایک سائیکل ہے جو سوسائٹی میں موو کر رہا ہے پورا. یہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے, یہ ہے مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہے, لیکن اتنی اس پر تنبیہ ہے اور اتنی اس پر زور دیا جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے. بلکہ ایک اگر میں مثال 1 منٹ لے کے میں دوں کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی, جس طرح صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, تو ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے آ کے اپنی مشکل
پیش کی کہ جی میرے پاس نہ کپڑا ہے نہ کچھ ہے اس طرح کا، تو آپ نے اعلان فرمایا صحابہ میں کہ بھئی کسی کے پاس اگر زائد از ضرورت کوئی کپڑا ہے تو ان کو دے دو. تو سب نے کچھ کر آگے جو ہے ان کو وہ دے دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑے ان کو جو ہے وہ دے دیے اور باقی جو تھے وہ واپس کر دیے جس نے دیے تھے. تھوڑی دیر بعد جو ہے پھر کوئی ایسا ہی ضرورت مند آیا اور آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی کوئی ہے جو مدد کر سکتا ہے. تو وہ جو ابھی جن کو 2 کپڑے دیے تھے انہوں نے بھی اپنا 1 کپڑا اس کی مدد میں دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس کو ناپسند فرما کے واپس کر دیا کہ نہیں بھائی ابھی تو تمہاری ضرورت ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جذبے اور یہ مثالیں ہماری تاریخ میں مسلمانوں میں یہ پائی جاتی ہیں کہ خود ابھی ضرورت مند تھا تھوڑی دیر پہلے اور 2 ہی کپڑے اس کے پاس ہیں، اس میں سے بھی اس نے 1 کپڑا اٹھا کے دے دیا. آپ دیکھ لیں نا وہ جو غزوہ خندق کا ہے کہ ایک صحابی کو پانی مل رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں دوسرے کو زیادہ ضرورت ہے پہلے ان کو پلا دو. 3 صحابہ کرام نے باری باری اس کو آگے بڑھایا اور پھر آخر میں وہ تینوں شہید ہو گئے. تو یہ جذبہ ہی ہم نے بیدار کرنا ہے. اور بلکہ ہم تو اس پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ سونے کے پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو اور وہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہ سکے. یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر تھوڑا سا بھی زائد مال تمہارے پاس آ گیا ہے تو اسے فوری طور پہ صدقہ کر دو. اور ایک چھوٹی سی چیز اور شیئر کروں گی پھر ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا اپنے صحابہ کرام کو کہ ایک شخص نے کہیں سے گزرتے ہوئے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے کھیت پہ جا کے برسو. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. سر اٹھا کے دیکھا تو بادل میں سے کوئی آواز آئی تھی. اس نے اس بادل کو فالو کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ ایک جگہ پہ آ کر رکا اور اس بادل نے برسنا شروع کر دیا. وہ ایک چھوٹا سا کھیت تھا جہاں پہ ایک شخص کام کر رہا تھا. وہ پانی وہاں پہ برسا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا آگے بڑھ گیا. تو اس شخص نے اس شخص سے جو وہاں پر کھیتی باڑی کر رہا تھا اس کا نام پوچھا تو یہ وہی نام تھا جو بادل میں اس کو پیغام ملا تھا. تو اس نے کہا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری اس کھیتی کے لیے اتنا اہتمام فرمایا. تو اس شخص نے کہا کہ اس کھیتی سے جو آمدنی مجھے ملتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اور ایک حصہ جو ہے اس سے میں دوبارہ وہ سامان لاتا ہوں تاکہ دوبارہ کھیتی کا دوسری کوئی فصل لگائی جا سکے. تو یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دی تھی کہ جو اپنی آمدنی کا کوئی بھی ایک چھوٹا سا یا بڑا حصہ دوسروں کے لیے مختص کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی کی آمدنی کی حفاظت فرماتا ہے. تو تاجی صاحب آپ لوگ بڑی قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنا مال دینا, لوگوں کو سے یہ تمام چیزیں اکٹھا کرنا, تو یہ قربانی کا ایک جذبہ ہے جو آگے کی طرف بڑھا رہا ہے. تو آپ اس کو جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جس جذبے کے ساتھ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. مطلب یہ جذبے جوان ہیں ان کے اندر؟ نہیں, اصل میں آج کل کا جو ماحول ہے اور جو وقت چل رہا ہے اس حساب سے لوگوں کو فرصت نہیں ہے. یہ جن کے دل میں درد ہوتا ہے اور جو درد سمجھتے ہیں دوسروں کا, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کراچی میں کی صورتحال ہوتی تو پھر کیا ہوتا. بے شک. حالانکہ یہ بھی سندھ کا حصہ ہے, ہم سب سندھ کے ہی ہیں. بالکل. یہاں سے اگر حضرت نے فرمایا تھا کوئی چھوٹے شہر میں ہے تو کوئی بڑے شہر میں. سندھ میں آیا سیلاب, ایسا نہیں ہے. جہاں بھی آئے سندھ پاکستان کا حصہ ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو یہ ہمیں بینگ پاکستانی سب کو چاہیے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں جب ہم وہاں پر تھے کچھ فیملیز ایسی تھیں کہ ان کا وہ یعنی کہ بہت خوددار لوگ تھے کہ ہم ایسے نہیں ہیں, ہماری زمین ہے, ہمارے جی بالکل وہ لوگ تھے جو خوشحال تھے اور دوسروں کو دیتے تھے ان کا. اور وہاں جا کے ہمارے صدر صاحب نے, سیف الدین محمود صاحب نے خود جا کے وہاں پر کھڑے ہوئے ہم باہر. پردے کا بھی احترام ہے ہمیں. بے شک بے شک. وہاں جا کے کہا تو سامان وغیرہ جو بھی تھا دیا. تو ہم نے کہا کہ یہ سمجھ کے آئے کہ ہم اپنے بھائیوں کے آئے ہیں. بے شک. اپنی فیملی کے, ان کی عزت نفس کو بھی ہرٹ نہیں کرنا. جی وہ ہمارے بھائی ہیں. بہت محبت کے ساتھ. سندھ کی دھرتی جو صوفیوں کی دھرتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. بزرگان دین کی اور آل مصطفیٰ علیہ رسول سے محبت کرنے, سب سے محبت کرنے والی, سب سے زیادہ خوشبو بھی یہی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو وہ بھی ہم رکھتے ہیں ذہن میں. اور آپ سب سے گزارش ہے ہماری, مؤدبانہ گزارش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اب ضرورت زیادہ پڑے گی. جی یقیناً ہم تو یہ پروگرام کر ہی اسی لیے رہیں گے لوگوں کو یہ احساس دلا سکیں. آگے بھی ہم نے کرنا ہے. بے شک ایسے ہی اور ہے. ہماری اپیل ہے سب سے جتنے مخیر حضرات ہیں, جیسے اپنی آمدنی سے حضرت نے فرمایا کچھ حصہ تھوڑا بہت یا زیادہ جو بھی دے سکتے ہیں وہ دیں, وہ آپ رکھیں. قرآن کریم کی آیت بھی آپ کی, اس میں معذرت بات بھی ذرا, قرآن کریم کی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو
عفو کے معنی یہی ہے کہ جو زائدہ ضرورت ہے آپ اس کو صدقہ کر دیں جو آپ کی ضرورت ہے. تو جیسا کہ آپ بھی فرما رہے ہیں آپ کنٹینیو. جی مقصد یہی ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے جس میں ان کے احساس کو جگا سکیں. صدقہ زکوٰۃ سیدوں پہ نہیں، کچھ سید زادے سید زادی ہیں. جی بالکل. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. آپ گفٹ کر دیجئے، صدقہ نہیں کر سکتے آپ گفٹ کر دیجئے. مطلب جو کر سکتا ہے وہ کرے اور آگے بڑھے. نور صاحب آپ کے پاس آؤں گی. آپ نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں دیکھی، ان کو آپ بیان بھی کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا بھی رہے ہیں پیغامات کو. اس وقت کیا چیلنجز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم وہاں پر اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ بھی جمع کر رہے تھے. اسکولوں کی کیا صورتحال ہے، ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے. اسکولوں اور ہسپتالوں کا نیٹ ورک وہ ہمارے دیہاتی سندھ میں تو ویسے ہی کمزور ہے، لیکن وہ کمزور سسٹم بھی جو ہے وہ بالکل درم برم ہو چکا ہے. بچوں کی تعلیم بھی جو ہے وہ ابھی وہاں بڑا ایشو ہے. ابھی تو ممکن ہی نہیں ہے میرے خیال سے ابھی جو ان کو پوزیشن ہے. اسکولوں پانی نکالنے کے بعد ان اسکولوں کو بحال کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے گورنمنٹ کے اداروں کو اس میں اپنے جلدی سے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. دنیا میں پانی کے نکالنے کے بہت سارے جدید طریقے ہیں. ان طریقوں کو اختیار کر کے زندگی بحال کرنے کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے. اور ہم ان علاقوں میں بھی گئے جہاں عام طور پر بائی روڈ نہیں جا سکتے تھے. ہم نے پاکستان نیوی سے کشتیوں کی مدد لے لی تھی. انہوں نے ہمیں کشتیاں پرووائڈ کر رہی تھی کیونکہ پاکستان نیوی کی ٹیمز وہاں آلریڈی پہلے سے موجود تھیں. تو انہوں نے ہمیں مستعار وہ کشتیاں دیں. تو اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں اپنی کشتیاں کرائے پر کر کے ہم دور دراز علاقوں تک گئے. تو ان علاقوں میں جو بلوچستان اور سندھ کے ساحلی علاقے ہیں خاص طور پر، وہاں پر بالکل زندگی ختم ہے. اور زندگی کا کوئی جو ہے سہولتوں کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ بحال نہیں ہے. وہاں پر گھر جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پر جو گھر ہیں وہ ان بیچاروں کے گھر سادہ بانس کے لکڑوں کے یا جنگلات کے لکڑوں سے بنے ہوئے جو ہے وہ اس طرح سادے سے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر بھی تباہ ہیں. وہاں پر اسکول بھی اسی طرح بنے ہوئے تھے، وہ بھی تباہ ہیں. اسی لیے پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ سب تباہ ہے. آپ کے خیال میں کہ یہ جو بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، اس پر ظاہر ہے ان کا اسکول بھی بہہ گئے ہیں، گھر بہہ گئے ہیں، تو ہم کس طرح ان کو لا سکتے ہیں تھوڑا سا پڑھائی کی طرف، جب کہ ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو چکا ہے؟ اس میں ریاست اپنا کردار ادا کرے. جو سرکاری اسکول ہیں ان کی بحال کاری وہ کرے، اور جو لوگ اپنے طرف سے کر رہے ہیں، اپنے اداروں اور این جی اوز کی طرف سے کر رہے ہیں، وہاں پر ان حالات میں، ان ابتلا کے ان دنوں میں اگر ٹیچرز جو ہے وہ مقرر کیے جائیں وہاں پر، یا خود ان افیکٹڈ ایریاز میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ہائر کیا جائے، اور وہ چھوٹی چھوٹی تنخواہ پر بھی وہاں تیار ہو جاتے ہیں. یعنی جو کیمپس میں بھی رہ رہے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تو وہ روڈوں خود پر بچوں کو رہ رہے ہیں، انگیج جو کر لیں. کیمپس میں رہ رہے ہیں، ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے اور ان کا وقت بتایا جا سکتا ہے، سال بچایا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ وہاں پر سندھ میں جو تعلیم کا ریشو ہے وہ 50% سے اوپر نہیں ہے. تو جو باقی 50% رہتے ہیں ان لوگوں کی تعلیم کا بھی خیال کرنا ہے. اور وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے پاؤں کی چپل خرید نہیں سکتے، اپنے لیے تن کا لباس خرید نہیں سکتے، اور ان کی خوراک کے جو ہے وہ مسائل ہیں. تو ان کو یہ ڈریسز، ان کو کتابیں، ان کو کتابوں کے تھیلے، ان کو پاؤں میں ڈالنے کے لیے جوتے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سب کو چاہیے ہے، لیکن انشاءاللہ جس طرح سے بڑے شہروں کے لوگ جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہیں. تو ہم بار بار آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کس وقت، کہاں، کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے. خاص طور سے ہمیں اپنے بچوں کو، جو ہمارا فیوچر ہے، ان کو انگیج رکھنا ہے. تو ہم ان کیمپس میں بھی چھوٹی چھوٹی مصروفیات ان کے لیے پیدا کر سکتے ہیں کہ کوئی جو بھی لوگ جاتے ہیں گروپ میں، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ان بچوں کی کاؤنسلنگ بھی کرے، ساتھ ساتھ کچھ پڑھنے لکھنے کی چیز ان کو دے دے، کوئی کھلونے دے دے تاکہ وہ اس کھلونے سے بھی کچھ سیکھیں، اس کتاب سے کچھ سیکھیں، یا پھر آپ اچھی باتیں کر سکیں تو ان باتوں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. وقت ہوا ہے یہاں پہ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے.
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने सैलाब ज़दगान के हवाले से कि हम उनकी किस किस तरह से और किस लेवल पे मदद कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए रहनुमाई की बातें भी पहुँचा रहे हैं जो मुसलसल वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो उनके लिबास के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए जो जो काम कर रहे हैं। तो वो हमारे लोग जो वहाँ से होकर आए हैं और उन्होंने जो उनकी तकालीफ देखी हैं, यहाँ आकर वो हमें बताते हैं ताकि हम आप लोगों तक वो तमाम बातें जो हैं वो पहुँचा सकें, और उसी के मद्देनज़र फिर आप उनकी मदद के हवाले से जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें वहाँ पर भिजवा सकें। मौलाना साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जब कोई ऐसी आफत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो ज़ाहिर है कि कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती इंसान के लिए कि वो इबादत कर सके। अब हम अपने बहन भाइयों को देख रहे हैं जो वैसे हमारे तो जितने भी लोग हैं ये छोटे शहरों के बड़े इबादत गुजार और बड़े सादा मिजाज इस तरह के लोग हैं, लेकिन अब ये हालात हैं कि उनके पास पानी नहीं है कि वो वज़ू भी कर सकें। तो हमें दीन इन ऐसे मौके पे क्या रियायत देता है? देखिए, एक जो आम तौर से इबादत तो इंसान करता ही है, लेकिन एक जो इबादत जिसका हम जो है ये भी मालूम है कि जी कब्र में जाने के बाद सबसे पहला सवाल भी उसी का होना है, वो है नमाज, और वो है भी फ़र्ज़। जी बिल्कुल। और नमाज के बारे में ये है कि वो किसी भी हालत में आपसे साक़ित नहीं होती, ठीक है। तो यही एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को दिन में 5 मरतबा जिसकी ज़रूरत रहती है। तो अब देखें, ऐसी सूरत हाल जो कि वहाँ पर इस वक्त पेश आई हुई है और जहाँ जहाँ भी पेश आई हुई है, तो देखें एक चीज़ तो इसमें हमें ये समझ लेनी चाहिए कि नमाज तो साक़ित नहीं है, बिल्कुल सही। नमाज तो आपको पढ़नी अदा है, करनी है, लेकिन उस नमाज को अदा, उस इबादत को अदा करने के लिए जो उसके दीगर अज्जा हैं कि आपको पाकी हासिल करनी है, वज़ू है या और इस तरह के गुस्ल है आपको करना है, जो शराइत हैं उसकी। जी, जो उसकी शराइत हैं, तो उसको पूरा करने में जो है शरीयत में तखफीफ पाई जाती है कि हाँ भाई उसमें कुछ गुंजाइश निकल आएगी। तो उसकी सूरत हाल ये है कि आपके पास अगर जैसा कि अगर तो वाकई ऐसी सूरत हाल है जो आपने फरमाया कि वज़ू करने के लिए साफ़ पानी भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही और दूर 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 तक भी वो पानी नहीं है, और या फिर ये कि किसी के पास मिल रहा है, मुझे मालूम नहीं ऐसी सूरत हाल होगी या नहीं, लेकिन ये एक मसले के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर बिलफर्ज कहीं करीब में मिल भी रहा है लेकिन महंगा मिल रहा है, ख़रीद नहीं सकते और क़ुव्वत उसकी नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, तो ये भी ना होने के ही हुक्म में आएगा। तो आपके पास पानी तो साफ़ अगर नहीं है तो फिर उसमें गुंजाइश ही निकल आती है कि आप तयम्मुम कर लें। वज़ू अगर आप पानी से नहीं कर सकते तो फिर आप तयम्मुम कर लीजिए, और तयम्मुम करके जो पाकी हासिल की जाती है उसको करके आप ये इबादत अपनी अच्छा, अदा कर लें। आमतौर से ये होता है तयम्मुम के लिए कि जी पाक मट्टी हो तो आप उस पर हाथ मार के तो फिर वो कर सकते हैं पूरा सिलसिला, लेकिन अब उनके पास तो खुश्क मट्टी भी नहीं है। हाँ, अब देखें वही बात है कि अगर ऐसी भी सूरत हाल है कि जी तयम्मुम के लिए भी आपके पास वो नहीं है, तो नमाज तो अपनी जगह पर है, फिर उसमें कुछ ये है कि शक्ल सी बता दी जाती है कि नमाज की शक्ल सी आप बना लें, ठीक है, नमाज तो अब आप अदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये कि आप कम अज़ कम उसको मालूम रखें अपने पास कि भाई मिसाल के तौर पे 1 महीना ऐसा गुज़रा कि जिसमें हम न पानी था, न साफ़ मिट्टी थी कि न वज़ू कर सके, न तयम्मुम कर सके, और ये सारी चीज़ें, तो वो फिर आप इंशाअल्लाह जब सूरत हाल जैसे कि हज़रात बता भी रहे हैं कि मदद हो रही है, आहिस्ता ही सही लेकिन हो रही है, महीना नहीं तो 2 महीने में सूरत हाल शायद बेहतर हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में उनको आप कोई ऐसी रहनुमाई करेंगे, ऐसा कौन सी इबादत है या ज़िक्र है जो उनको इन हालात में करते रहना चाहिए? देखें, दुआ है एक इंसान, दुआ एक ऐसा अमल है, एक ऐसी इबादत है कि उसके लिए आपको पाक और पाकी भी आपको मतलब उठ के आपको कोई वज़ू नहीं करना, उसके लिए कोई जानमाज या कोई साफ़ जगह की भी उसमें आपको ज़रूरत नहीं। आप ज़िक्र आप जहरी भी कर सकते हैं, आप सिर्रन भी कर सकते हैं, दिल दिल में भी ज़िक्र कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं आप, और इस तरह की चीज़ें। और दुआ तो जाहिर सी बात है वो हज़रात कर ही रहे होंगे जिस सूरत हाल में वो हैं, हम भी यहाँ पर पूरी कौम उनके लिए दुआ कर रही है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं। कि जब कौम इब्तला में हो, ग़ुलामी में हो, जबर में हो और हद दर्जे की पस्ती में हो, तो उस वक्त उस ग़ुलामी से और उस पस्ती से निकलना और उनको निकालना पहला काम होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले खुदा ने ज़िम्मेदारी यह दी कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, तुम फ़िरऔन की दरबार में जाओ, वो सरकश बन गया है, उन्होंने इंसान को ग़ुलाम बनाया है, उन्होंने इंसान को पस्ती में डाला है, उन्होंने इंसान पर जबर का निज़ाम कायम किया है।
تو اس وقت جب معاشرہ اس جبر اور استحصال میں ہو اس وقت پہلا کام جو ہے ان کو جبر، استحصال اور پستی سے نکالنے کا ہوتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے کر ان اس غلامی سے نجات دلائی ہے، اس پستی سے، اس جبر سے نجات دلائی ہے. اس کے بعد وہ کمانڈمنٹس لینے گیا ہے اور اس کے بعد احکام شریعت جو ہے وہ لینے گیا ہے اور آ کر ان لوگوں کو دیے ہیں. آپ کی باتوں سے نا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ روشنی چاہو تو پیدا کرو کوئی چراغ، یوں دعاؤں سے نہیں چاند نکلنے والا. یعنی ہمیں ایفرٹس اپنی بڑھانی ہوں گی، ہمیں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ تعلیم ہی تو وہ پھر بنیاد ہے جو شعور دیتی ہے، جس کے لیے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بہت مشکل میں ہیں، ہم بہت پریشانی میں ہیں، لیکن جو ہمارے بچے کیمپس میں ہیں وہ بلا وجہ کھیل کود کے جو ٹائم اپنا برباد کر رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے ان بچوں کی طرف؟ پوری سوسائٹی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں پر، کہ اس کے لیے باقاعدہ ایسے حالات میں ایک اس کے لیے موومنٹ جو ہے وہ چلائیں، وہ اس کے لیے میدان عمل میں جو ہے وہ موجود ہوں. ایک تو اویئرنیس ہے، اس کی اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسرا اس کے لیے عملی آغاز، جو چیزیں آپ معاشرے میں اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس کا عملی طور پر آغاز. اور وہ عملی طور پر آغاز کے لیے کہ فلان ادارے یہ کریں گے، ریاست یہ کرے گی، اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں ریاست ماں باپ کا کردار ادا نہ کرتی ہو، پھر افراد اور ادارے یہ کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ کرتے ہیں. فلسطین میں حماس کی بنیاد ڈالی تھی شیخ یاسین نے. شیخ یاسین نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا یہ کام کیا تھا کہ جو غزہ کی پٹی میں فلسطینی متاثر کیمپوں میں تھے، ان کیمپوں میں ان کی امداد کے لیے، ان کی بحال کاری کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے انہوں نے کام کیا. کیمپوں میں اسکول قائم کر دیے، کیمپوں میں ہائر سیکنڈری اسکول قائم کر دی، یونیورسٹی قائم کر دی انہوں نے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیکل کی سہولتیں لوگوں کی دی. جن کے بازو کٹ گئے تھے جنگوں میں ان کے بازو ڈلوائے، جن کی ٹانگیں کٹ گئی تھیں ان کے ٹانگیں ڈلوائیں، اور ان کو ایک بحال کاری میں ایک متوازن نظام کی طرف لے آئے. جب متوازن نظام کی طرف وہ لے آئے، ان کی بحال کاری ہو گئی، پھر وہ سیاست میں آئے، پھر وہ دوسرے کاموں میں آئے، اور پھر وہ فلسطین کی پہلے ان کی بیسک جو نیسیسٹیز تھیں انہوں نے ان کو پورا کیا. آپ نے ایک بڑی اچھی بات ابھی کی تھی کہ ہم ان ایریاز میں جہاں پہ یہ تمام پریشانیاں، یہ تباہ کاریاں ہیں، ہم ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اتنا بنیادی کام ہے کہ جب آپ کسی علاقے میں ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے افراد جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، یہاں پر کتنے بچے ہیں، کتنے ضعیف لوگ ہیں، کتنے بیمار ہیں، تو پھر اس میں آگے جو پلاننگ آپ لوگ کرتے ہیں، جو ادارے وہاں پر آ رہے ہیں یا جو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، اس ڈیٹا کی مدد سے وہ کتنے زیادہ کام کر سکتے ہیں. ہم جو ڈیٹا بنا رہے ہیں، جو تجاویز مرتب کر رہے ہیں، وہ ہم عالمی اداروں کو بھی بھیج رہے ہیں، یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی دے رہے ہیں اور گورنمنٹ کے اداروں کو بھی دے رہے ہیں. تو اس میں سیاسی جماعتوں کو اور جو ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور خاص طور پر سیاسی جماعتوں کا. سیاسی جماعتیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں قائم تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے خدمت خلق کے جو ہے وہ یونٹ بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایسے حالات میں جو درد اور کرب کے حالات ہوں، تو اس میں اس درد کو ختم کرنے کے لیے تمام ایکٹیویٹیز ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف لوگوں کی بحال کاری کے لیے جو ہے وہ بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم یہ ڈیٹا مرتب کر کے ان کو دیتے ہیں، ان کے پاس جاتی ہے. اب ان پر عمل درآمد ظاہر ہے، عالمی ادارے پہلے ہی پاکستان میں جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ اپنی امداد بھیج رہے ہیں. اور وہ اگر امداد لوگوں تک صحیح طور پر پہنچ جاتی ہے تو ان کے لیے بھلائی کے اور زیادہ جو ہے وہ مواقع پیدا ہوں گے. آپ کے خیال میں ابھی آپ لوگوں کا رویہ کیسا دیکھ رہے ہیں جو کہ آ رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اور عام لوگوں کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ انفرادی طور پر لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بالکل بھائی چارے کا ہے اور جذبے کا ہے، اور اس میں جو جس آدمی کی کوشش ہے وہ اپنی بساط بھر کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ملائیں. لیکن اس کو ایک منظم طور پر، سچی بات یہ ہے کہ منظم طور پر جو ہے وہ اس کو
ابھی تک نہیں لیا جا سکا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کے ادارے ایک منظم کردار، کوآرڈینیشن کا ایک کردار ادا کریں تو اور بہتر جو ہے وہ نتائج مل سکتے ہیں. گورنمنٹ کے ادارے اس میں گورنمنٹ کے افسران گورنمنٹ کی ہدایات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک انسانی ذمہ داری کے طور پر ایک سوسائٹی میں ایک جو مراتب ملے ہوئے ہیں ان مراتب کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور اپنے طور پر کچھ انیشیٹ جو لوکل انیشیٹس ہیں جو مقامی پیش رفت ہے وہ سرکاری لوگ نہیں کر رہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے جو ہدایات آئیں گی اس کے مطابق کرتے جائیں گے. یعنی ایک ابھی بھی ہمیں ایک میکنزم چاہیے جو بہت ہی آرگنائزڈ ہو اور جو تمام لوگوں کو جو انفرادی طور پر یا مل کر کام کر رہے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے اور وہ سینٹرلائز ہو تاکہ پتہ ہو کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے وہی چیز وہاں پر جائے. تو کام تو سب کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا بھی مزید اس کو کوآرڈینیشن کی کمی ہے شاید نا. راجی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ وہ بہت سے ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو باہر ممالک میں ہیں وہ وہاں سے امداد بھی دے رہے ہیں اور ان کا بھی ظاہر ہے یہ جذبہ ہی ہے نا محبت کا اور اپنے وطن ان کے پہلے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی جو بھی بھوکا نہ سو. صحیح. اور دوسرا تعلیمی ہمارا جو ہر چیز کا تعلیم سے ہوتا ہے نا. بالکل. کہ ہمیں اویئرنیس ہوتی کہ یہاں اتنا بڑا ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ فلڈ آ رہا ہے بتایا ہی نہیں. دوسرے ممالک بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہاں فلڈ آ سکتا ہے. صحیح. تاکہ پہلے ان کو بتاتے ان کو منتقل کر دیتے دوسری جگہ پہ. یعنی ہمیں شدت کا احساس نہیں تھا کہ احساس ہی نہیں تھا. تو سب سے بڑی ہماری یہی غلطی ہیں. اور دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ تعلیم کا اور اب آ رہی ہے جو سردی کا پہلے بھی میں نے حوالہ دیا. بالکل موسم تبدیل ہو رہا ہے. میری گزارش ہے جتنے مخیر حضرات ہیں اور جو ڈونر ہیں فنڈ دے رہے ہیں اور جو این جی اوز ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اب جو آنے والے حالات ہیں اس کو دیکھیں کیونکہ ابھی تو ڈینگی اور یہ سارا چل رہا ہے. لباس اور خوراک بھیجیں. آگے سردی کا ہے. ایک تو پانی گندا ہے پینے کے قابل نہیں ہے. صحیح. کچھ لوگ پانی کا انتظام کریں. گزارش ہے کہ پانی وہاں کے لوگوں بنیادی یہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی. دوسرا سردی ہوگی تو سردی کے لیے کچھ جیسے آپ نے فرمایا گھروں کا گھر نہیں جیسے اب گھر آتے ہیں دوسرے بنے بنائے جو آتے ہیں بورڈ وغیرہ کے بنا دیتے ہیں اس میں بھی کچھ سہولت ہو جائے گی. وہ بنا کے وہاں پر دیں. یہ ویسے جو جتنی بات آپ کر رہے ہیں بے شک یہ ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے اور یہی میسیج جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہے وہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ان کو گرم کپڑوں کی اور بہتر لباس کی ضرورت ہے. دیکھیے سرکاری سطح پر بھی اور ہم تمام لوگ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کا مقصد تو وہی ہے نا کہ ہم جتنے بہتر طریقے سے آرگنائز طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور ان لوگوں تک وہ مدد پہنچا سکتے ہیں امداد پہنچا سکتے ہیں ہم اس کو اچھے سے اچھا کریں. تو یہی ہمارا مقصد ہے اور پروگرام بھی ہم اسی لیے کر رہے ہیں. مفتی صاحب ہمیں لوگوں کے اندر یہ جذبہ جگانے کی جو ضرورت کتنی ہے اور کیسے جگائیں ہم اس جذبے کو؟ آلریڈی کام کر رہے ہیں سب لوگ ہمیں شکوہ نہیں ہے ہم تو بلکہ خوش ہیں کہ ہمارے نوجوان ہوں بڑی عمر کے لوگ ہوں یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو مزدور طبقہ ہے ہمارے چھوٹے بچوں کا وہ تک اپنی روزانہ کی آمدنی لا کے جمع کرا رہے ہیں. لیکن مزید ہم اس جذبے کو کیسے بیدار رکھیں؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس جذبے کا تعلق خود انسانیت سے براہ راست ہے. بالکل ایسے. تو انسان جو ہوگا جیسا کہ ایسا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایسی جو صورتحال ہے تو جو غیر مسلم بھی ہیں باہر جو این جی اوز ہیں جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں بالکل بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. تو یہ جو مدد کرنے کا جو جذبہ ہے اس کا تو براہ راست تعلق دیکھیں انسانیت سے ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو یا آپ کا فلاں مذہب سے تعلق نہیں اس کا. تو لیکن ہاں اس دین اسلام اس میں آپ کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر تعلیم دیتا ہے. یہ ایک وہ چیز ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ خود بخود انسان کے اندر یہ موجود ہے بس اس کو اس طرف متوجہ کرنا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے کہ جی آپ کو کوئی مثال کے طور پہ تعلیم کے حوالے سے ابھی جیسے بات ہو رہی تھی تو تعلیم میں تو یہ ہے نا کہ جی کوئی سبجیکٹ ہے یا کوئی چیز آپ کو آتی نہیں تھی پڑھائی پھر آپ نے سیکھ لی تو یہ چیز آپ کو پڑھائی نہیں جا سکتی. کوئی الگ سے اس کا کوئی کورس نہیں ہے اس جذبے کا. تو یہ آپ کے اندر موجود ہے صرف اس کا احساس دلانا ہے سامنے والے کو. اور میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہمارے جو قرآن اور احادیث میں جو احکامات ہیں ہماری تاریخ میں جو واقعات ملتے ہیں ہمیں اس کے ہی ذریعے سے وہ جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے ممبر سے
مدرسوں میں اس چیز کو زیادہ اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا بھی جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. جیسا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مساجد کے ممبر سے اس کو ایڈریس کرنے کا بھی کہا جاتا ہے کہ جی اس چیز کو آپ, چونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس پر ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو عوام ہے وہ ان جگہوں سے, مساجد سے اور علماء سے, اور جیسے کہ حضرت بھی بیٹھے ہیں, صوفی حضرات سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی بات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, غور سے توجہ سے سنتے ہیں. تو ان حضرات کے ذریعے سے, علماء کے ذریعے سے بھی اگر عوام کو یہ بات پہنچائی جائے, ممبر سے پہنچائی جائے یا کسی جو ہے درگاہ سے پہنچائی جائے یا کسی بھی ایسے مقام سے پہنچائی جائے, تو وہ یقیناً لوگ سنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سنیں گے بلکہ ان کا وہ جو جذبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس سے وہ اجاگر بھی ہو. تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ میرے علم میں تو اب تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے کہ مساجد سے ہو رہا ہے. البتہ ہاں یہاں میں اپنا بتا سکتا ہوں, ہمارے یہاں جو مسجد ہے اس میں اس چیز کا ہم نے کوئی اس کا باقاعدہ جیسے ہوتا ہے کہ فنڈ الگ نہیں کیا کہ جی یہاں پہ جمع کیا جا رہا ہے, لیکن ہاں ہمارے پاس بھی کافی حضرات اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, متحرک ہیں, وہ آئے تو اس طرف ہم نے بھی توجہ, اپنے نمازی ہیں, جمعے میں کوئی آتے ہیں, جو بھی حضرات طلبہ میں اس کا بنیادی طور پر مرکزی اس چیز کا ہے. قرآن شریف میں 53 بار جو حکم آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم 53 بار آیا ہے. اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں صلاۃ قائم کرنے جاتے ہو, یہ صلاۃ کی فرما برداری, یہ صلاۃ کی اطاعت تب آپ کی قابل قبول ہے جب آپ اپنا تزکیہ کرتے ہیں اپنے مال سے. بالکل صحیح. جب تک یہ تزکیہ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کی صلاۃ ہی نہیں ہے. تو یہ تزکیہ جو ہے یہ زکوٰۃ بھی تزکیے سے ہے. یہ شخصیت کی ڈیولپمنٹ, خود اپنی نشو و نما, خدا کے ایک پسندیدہ انسان کے طور پر, خدا کے ایک محبوب انسان کے طور پر, ایک متقی انسان کے طور پر, ایک مزکی انسان کے طور پر اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ یہ دینے کے عمل سے ہے, یہ زکوٰۃ کے عمل سے ہے. اور یہ 53 بار صلاۃ کے ساتھ رکھی گئی ہے. مینس آپ کی ہر نماز پر یہ تذکرہ ہونا چاہیے, آپ کی ہر نماز پر یہ آپ کا اجتماعی عمل ہونا چاہیے. یہ مساجد میں جب تک یہ اجتماعی عمل نہیں ہے اس وقت تک زکوٰۃ جو ہے, یہ نماز جو ہے وہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. یعنی جو ہماری عبادات ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے, اس کے بغیر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے, رب کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے میں, میرے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم ہے, پروگرام ہم مکمل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سندھ کو ہم خوشحال کرنا چاہتے ہیں تو کون سے 1-2 پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی, خوشحالی کے لیے, خوشحالی کا تعلق نظام سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو ہمت دے, وہ اس نظام کو بدلیں, جاگیردارانہ نظام کو بدلیں, جبر کے نظام کو بدلیں, استحصال کے نظام کو بدلیں, اور یہاں پر جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست قائم ہو. بنیادی چیز وہی ہے. لیکن اس فلاحی ریاست کو قائم افراد ہی کرتے ہیں. افراد اپنا رول ادا کریں گے, افراد اس کے مثال بنیں گے, وہ مثال بنیں گے, اپنا رول ادا کریں گے, تو آہستہ آہستہ ریاست کی چیز بھی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہوتی جائے گی. اور اس کے لیے اس ملک کے انٹلیکٹ, اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ اور اس ملک کے عالم لوگ وہ اپنا بھرپور رول ادا کریں. جو پیغمبروں والا رول ہے, جنہوں نے اپنی مشن جس طرح پائے تکمیل تک پہنچائی ہے, وہ ہمارے سامنے مشعل راہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں نے بات کی, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا, اس طرح رسول بھیجا جس طرح فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور کے ابو لہبوں کے لیے, اپنے دور کے ابو جہلوں کے لیے ایک جو ہے وہ چیلنج بن کر آئے تھے. اس نظام کو ختم کیا, استحصال کے جبر کے نظام کو ختم کیا, اور انسانی آزادیوں کے دور کو, انسانی فلاح کے دور کو, انسانی بھلائی کے دور کو وجود میں لائے.
اور پوری دنیا میں جو کو دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ نے اپنے حیاتی میں ہی 10 لاکھ مربع میل پر جو ہے وہ ایسی ریاست قائم کر دی، ایسا نظام قائم کر دیا جو انسان کے لیے فلاح اور معاشرے کا تھا، اور جس میں کسی تلوار کا استعمال نہیں ہوا تھا، بالکل جو اچھے اخلاق اور اچھے آپ کے نظام کی وجہ سے قائم ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا میسج آج کے پروگرام سے یہ جاتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصحاب صفہ کو تعلیمات دیں وہ صرف اور صرف دین کی تعلیمات نہیں تھیں، یعنی صرف قرآن اور صرف سنت کے حوالے سے نہیں تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو۔ اس میں عالم بھی تھے، یقیناً انہوں نے دین کی تعلیمات جو حاصل کی تھی عالم تھے، اس میں دیگر زبانوں کو جاننے والے بھی تھے، اس میں سیاست کو جاننے والے لوگ بھی تھے، اس میں امور خارجہ کو جاننے والے لوگ بھی تھے۔ اگر یہ تمام علوم دین کے علوم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ سکھائے ہوتے تو وہ پوری دنیا میں حکمرانی کے گر کیسے جان سکتے تھے؟ یقیناً یہ آپ کی تعلیم اور یہ آپ کی تربیت تھی جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی جماعت تیار کر پائے جس نے پھر پوری دنیا پر حکمرانی کی، اچھے اخلاق سے، اپنی محبتوں کے ساتھ اور انسانیت کو لے کر، کیونکہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور انسانیت کی وجہ سے انہوں نے اس کو لوگوں کے دلوں کو جیت کر ایک ایسا نظام قائم کیا جو عدل پر قائم تھا، اور جس میں یہ تفریق نہیں تھی کہ صرف مسلمان کو سب کچھ ملے گا، بلکہ اس میں تمام مائنورٹیز کو ان کے حقوق ملتے تھے اور وہ تمام لوگ خوشحال تھے۔ تو میرا خیال ہے ایک بڑا اسٹرانگ میسج اس وقت یہ ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں اس وقت بھی دوبارہ سے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے کسی ایک پلیٹ فارم پہ، اور سب لوگ اپنے اپنے جو ان کی جو بھی ایکسپرٹی ہے اس کو آگے لے کر آئیں، اور اس ایکسپرٹیز کو آگے لاتے ہوئے ہم اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو اس وقت ضرورت ہے کیا کچھ دے سکتے ہیں، ہمیں انفرادی طور پر وہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو پروگرام مکمل کرتے ہیں، ٹائم بالکل جی ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کہہ دیجیے۔ کہ یہ سارا سسٹم جو چلتا ہے وہ چلتا ہے تعلیم سے۔ بالکل، جب تک آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہوگی، آپ پڑھے لکھے نہیں، ہر چیز یہ جتنی بھی معاملات جو حضرت نے فرمایا ہے، انسان جب تعلیم لے لیتا ہے اس کو اچھے برے کا تبھی وہ اس کو شعور آ جاتا ہے، شعور کی ضرورت۔ بالکل۔ تو ہم پروگرام چونکہ مکمل کر رہے ہیں تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مولانا صاحب آپ کا، آپ نے بہت اچھے ہمیں پیغام دیے دین کے حوالے سے۔ آپ کا شکریہ تاجی صاحب، آپ کا نور صاحب بہت شکریہ، آپ نے جتنا کام کیا ہے، جتنی لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور آپ کو مدد فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا جو میسج ہے اس کو ضرور لیجئے کہ جن چیزوں کی ضرورت اس وقت ہمارے بہن بھائیوں کو ہے، ہم اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان کی مدد کیجئے اور اپنے جذبوں کو جوان رکھیے، ابھی بہت کچھ ان کے لیے کرنا باقی ہے۔ اپنی میزبان فرحانہ اویس کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔